پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آپ کی عوامی ایئر لائن، آپ کی خدمت ہمارا نصب العین ہے۔ پاکستان کے سفر کے لیے پیرس اور وایا ملان فلائٹس اویلیبل اور 35 کلو لگیج الاؤڈ۔ پیرس 10 میں میٹرو اسٹیشن کے بالکل قریب ہمارے ہیڈ آفس میں آج ہی آئیں اور PIA کو اپنا ہم سفر بنائیں۔ پاشا شادی ہال، اعلیٰ کوالٹی اور دلکشی کا امتزاج۔ نیشنل 6 پر مولا شہر میں واقع پاکستانی کمیونٹی کا فیورٹ ہال، پاشا شادی ہال۔ منیمم 400 افراد کی گنجائش اور کھانے کی بکنگ کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی چوائس سے ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے۔ اس خوبصورت ہال میں ویڈنگ کیک، کاکٹیلز اور لیموزین کی فیسلٹی بھی موجود ہے۔ پروپرائٹر مس یو یاسین سے آج ہی رابطہ کریں۔ تاج محل ریسٹورانٹ، پاکستانی اور انڈین فلیورز کا مرکز۔ ان کی خاصیت روایتی ٹکا کباب اور مکس گرل ہے۔ گوزا مل میں واقع اس ریسٹورانٹ کے مالک راجہ اشفاق مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بہترین کھانوں کے لیے آج ہی تشریف لائیں۔ فیصل فاسٹ فوڈ، روجاری پیرس 10 میں بہترین فاسٹ فوڈ کا مرکز، ٹکا کباب اور کئی عمدہ پاکستانی کھانے میسر۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری برانچ فیصل ریسٹورانٹ جو کہ اوبر ویلیخ میں واقع ہے، اس میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے کھانے اور مٹھائی کی خاص بکنگز کی جاتی ہیں۔ آرڈر کے لیے آج ہی مسٹر یاسین سے 01452333464 پر رابطہ کریں۔ فرانس میں پاکستانی کمیونٹی کو دعوت دی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون فرانس کو جوائن کیجیے، آپ کے تمام مسائل کا حل۔ مسلم لیگ نون پیرفیٹ فرانس۔ مرچ مسالہ ریسٹورانٹ، میٹرو لاکونف پر پاکستانی اور انڈین کھانوں کا یہ پہلا ریسٹورانٹ۔ مرچ مسالہ ریسٹورانٹ پاکستانی کمیونٹی کا فیوریٹ ریسٹورانٹ ہے۔ جس نے ایک بار ادھر کھانا کھایا وہ بار بار آیا۔ مرچ مسالہ ریسٹورانٹ میں ہر قسم کی عمدہ تازہ مٹھائی بھی دستیاب ہے۔ اونر زویب اقبال، ابرار اقبال، وزیر آبادی۔ زوبیا کیش اینڈ کیری، پاغی جزیم میں ان کا اپنا مارک زوبیا چاول، زوبیا آٹا، زوبیا جوس، علاوہ تازہ سبزی، ہر قسم کا مسالہ جاٹ، تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود۔ زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ PIA آفس کے سامنے والی گلی، بندے روی de la Fidélité، پاغی جزیم، میٹرو گیار de l'Est۔ اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید۔ علی بشری، گاردو نوٹ کے بالکل پاس پیرس 10 میں بامبے ریسٹورانٹ والوں کی علی بشری۔ اس نئی دکان میں اعلیٰ کوالٹی کا حلال گوشت ہر وقت دستیاب ہے۔ سروسز کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ پروپرائٹرز ہیں میاں کاشف حنیف اور میاں عاطف حنیف۔ پردیس میں اپنے پیاروں کے علاوہ اپنے روایتی کھانوں کی یاد سبھی کو آتی ہے، مگر مسٹر محمد عمران آف کراچی نے ذائقہ ریسٹورانٹ کی شکل میں اپنی کمیونٹی کو لاجواب ذائقہ دیا ہے۔ ان کا بفے سسٹم تمام تقریبات کے لیے سوٹیبل ہے۔ 300 افراد کی گنجائش کے ساتھ ویلیا فلوبیل میں واقع ذائقہ ریسٹورانٹ پر تشریف لا کر اپنے روایتی کھانوں کا بھرپور لطف اٹھائیں۔ کنگ لیمو، ہر طرح کی تقریبات مثلاً شادی بیاہ، پارٹیز، اسپیشل ٹورز کے لیے ہمارے پاس کئی ماڈلز کی لیموزینز ود ڈرائیور اویلیبل ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے خاص رعایت اور زیادہ وقت کی سہولت دی جاتی ہے۔ ہم ہیلی کاپٹر کی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے چودھری عتیق الرحمان آف جہلم سے 0662641241 پر رابطہ کریں۔ زوبیا کیش اینڈ کیری آرنوویل، ان کا اپنا مارک زوبیا چاول، زوبیا آٹا، زوبیا جوس، علاوہ تازہ سبزی، ہر قسم کا مسالہ جاٹ، تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود۔ زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایغویر ویڈیو لیبل سٹاپ کے بالکل ساتھ 13 ایونیو پیئر سیمار، آرنوویل لیگونیس۔ اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید۔
شاہ نواز شادی ہال، اعلیٰ کوالٹی اور دلکشی کا انتظار۔ نیشنل 14 ایپینی سخسین میں واقع پاکستانی کمیونٹی کا فیوریٹ ہال شاہ نواز شادی ہال، 800 افراد تک کی گنجائش اور کھانے کی بکنگ کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی چوائس سے ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں بیفے ریسٹورنٹ بھی ہے اور آپ یہاں لنچ اور ڈنر فیملی کے ساتھ آ کر کر سکتے ہیں۔ پارکنگ کی جگہ بھی موجود ہے۔ اونر چودھری شاہ نواز، چودھری افضان اور ابرار کیانی۔ بکنگ کے لیے رابطہ کریں 0142353535۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج فخر پاکستان میں میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں جن کا میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، یقیناً ان کا نام، ان کا کام کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، بالخصوص یورپ میں. اب تو خیر پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اگر میں کہوں تو وہ بھی بجا ہوگا. بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں ان کا انٹرویو کروں، لیکن شاید آج کرنا نصیب میں ہونا تھا، یا انہوں نے یہ کہہ لیں کہ کافی عرصے بعد مجھے ہاں کی کہ ٹھیک ہے میں فخر پاکستان میں انٹرویو دینے کے لیے ہم تیار ہیں. تو میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا. آج میری مراد میڈم شاہ بانو میر جی ہیں. یہ فرانس کے اندر جتنا سوشل کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اب تو خیر مذہبی لحاظ سے بھی یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو کہ جب ان سے بات ہوگی تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. لیکن جو سوشل کام انہوں نے کیا ہے اتنے سالوں سے، اس کا میں خود بھی گواہ ہوں. خواتین میں جب کوئی خواتین، آج تو ظاہر ہے ہر خاتون اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، لیکن انہوں نے جو کام اتنے سالوں میں خواتین کے لیے کیا، پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیا، پاکستانی بچوں کے لیے کیا، شاید ہم وہ انہیں صلہ وہ دے نہیں پائے جن کی یہ حقدار تھیں. اور میں خود محسوس کرتا ہوں، ظاہر ہے میرا تعلق بھی میڈیا سے کہہ لیں، سماجی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے انہیں. بہت کام کیے ہیں انہوں نے. اور پھر سماجی کام کے ساتھ ساتھ پھر سیاست میں آئیں، اور سیاست میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے جوائن کیا. جب شروع میں جب یہ پی ٹی آئی یہاں فرانس میں بنی، اس کی بنیاد رکھی گئی، تو یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اس قافلے کو لے کر آگے چلیں اور یہ شامل ہوئیں اور عمران خان کے شانہ بشانہ رہیں. اور آج بھی پارٹی کے اندر مدر آف پی ٹی آئی فرانس کہلاتی ہیں، اور لوگ انہیں اسی نام سے ہی پکارتے ہیں، کیونکہ انہوں نے واقعی ایک ماں کا کردار ادا کیا ہے اور آج بھی کر رہی ہیں. یہ پہلی خاتون ہے فرانس میں جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میڈم شاہ بانو میر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. میرا ایک روٹین ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا پہلے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں یقیناً کہ ظاہر ہے جی پاکستان کون سی جگہ سے ان کا تعلق ہے، تو میں اسی حوالے سے پہلے بات کروں گا کہ آپ کا پاکستان کون سی جگہ سے تعلق ہے. سب سے پہلے تو صدر صاحب، میں آپ کی اور تقدیر ٹی وی کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی زحمت کی اور پھر اتنے اچھے الفاظ میں اتنا مکمل اور اتنا مفصل تعارف کروایا کہ شاید میں اتنی حقدار نہیں ہوں جتنے اچھے الفاظ آپ نے استعمال کیے. اور آج کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ انٹرویو شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک حق اور سچ کہنے کی توفیق دے اور کوئی بھی بات مبالغہ رائے پہ اور ابہام پہ مبنی نہ ہو. آپ کا پہلا سوال ہے کہ میں کہاں سے ہوں؟ پاکستان سے. تو الحمدللہ میں گجرانوالہ شہر سے، اور ایک معروف خاندان ہے ہمارا صحافتی دنیا میں. اس وقت بھی گجرانوالہ ٹائمز جو ہے وہ میرے بھائی چلا رہے ہیں، اور نوائے وقت جیسا شور آفاق اخبار آپ جانتے ہیں، ہر کوئی اسے جانتا ہے. اس میں میرے چچا جان، ابھی 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ سینئر صحافی تھے، اعجاز میر، دنیا ان کو مانتی ہے. اور اس وقت بھی جو وقت ٹی وی ہے وہ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ جو میرا خیال ایک انگلش کا بھی ان کا کوئی نیوز پیپر ہے، شاید میں نام بھول رہی ہوں، تو وہ بھی ہماری فیملی کے پاس ہی الحمدللہ. یعنی ماشاءاللہ آپ کا یعنی تعلق، یہ میں اگر کہوں کہ پڑھی لکھی فیملی سے آ رہا ہے تو وہ بجا کہوں گا. تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ وہاں سے گجرانوالہ سے ہوئی، یا آپ جس طرح کے والدین کے ساتھ بچے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جہاں
یا؟ جی اصل میں تعلیم تو میری اتنی نہیں ہے، تعلیم واجبی ہے، میں نے گریجویشن کیا اور ماشاءاللہ الحمدللہ مکمل کیا، کہ ابہام نہیں ہے کوئی، یہ واجبی تو نہیں ہے، یہی ایک اور لیکن جو چیز میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ میں نے یہاں پہ بھی ایم اے لوگ بھی دیکھے، بہت پڑھے لکھے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، خواتین سے بھی، لیکن مجھے ایک چیز ہمیشہ محسوس ہوتی ہے اور وہ ہے ماحول. تعلیم کا زیادہ حاصل کر لینا اس چیز کی ہرگز عکاسی نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بن گئے. میں اپنے حوالے سے کچھ نہیں کہتی، لیکن مجھے کچھ اپنے اور دوسرے میں فرق ذرا سا محسوس ہوتا ہے، وہ میں اس کا کریڈٹ اپنے والدین کی تربیت کو دوں گی کہ ہمارے گھر میں عام روٹین سے ہٹ کے ایک ماحول تھا، کتابوں کی دنیا تھی، والد صاحب کو پسند نہیں تھا کہ ہم لوگ باہر جائیں. میرے 5 بھائی ہیں ماشاءاللہ، 2 کی اب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، تو بھائیوں کے ساتھ ہی میں پلی بڑی. گھر میں ایک لائبریری ہوتی تھی، اور اس زمانے میں جبکہ انڈور گیمز کا اتنا رواج نہیں تھا، تو ہمارے ڈیڈی یورپ سے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی گیم لے کے گئے تھے، اور گھر کے اندر وہ کہتے تھے کہ میں سفید پوش انسان ہوں لیکن ہر وہ فیسلٹی دوں گا کہ جو گھر کے اندر آپ کو میں مہیا کر سکتا ہوں، گھر سے باہر نہیں. تو وہ ایک ایسی روٹین سیٹ ہوئی، کتابوں سے شغف ہے، بچوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، ان کو کچھ بتانا، علم حاصل کرنا. بس اسی دوران پہلے بھی چھوٹی سی دنیا تھی، پھر شادی ہو گئی BA کے فوراً بعد ہی، تو یہاں آئے تو پھر بچوں کے ساتھ. کون سے سن میں آپ یہاں آئے؟ میں یہاں پہ آئی تھی 87 میں. 87 میں جی 87 میں. جس طرح شادی ہوئی جی فوراً شادی امیگریشن 3 ویک کے بعد، نہیں میں 3 ویک کے بعد اکٹھے ہوں. میرا نکاح پہلے ہو چکا تھا تو امیگریشن ہو چکی تھی، تو شادی کے 3 ویک کے بعد ہم. اچھا 83 میں آپ یہاں آئے؟ 87 سوری، ٹھیک جی. تو اس کے بعد شب و روز؟ اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ پاک نے اولاد جیسی نعمت دی، اور زندگی بڑے سکون سے جا رہی تھی. میاں صاحب نے کام اپنا شروع کیا، اللہ نے بڑا ہی کرم، بڑا ہی احسان اللہ کا. اور پھر لیکن میری ایک سوچ تھی کہ جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی، کیونکہ میرے والد یورپ اکثر آتے رہتے تھے، ہمارے گھر میں یورپ کی چیزوں کی بہت عادت ایسے ہی تھی کہ میں کالج میں کوٹ شوز پہن کے جاتی تھی، کوٹ اور میرے سویٹرز ہمیشہ باہر کے ہوتے تھے، تو میرے لیے یورپ کوئی نئی چیز نہیں تھی. پلس یہ کہ گھر میں چونکہ ڈیڈی جان بہت پسند کرتے تھے انگلش کو، اور وہ انگلش نیوز پیپر تھے دی ڈان اور دی نیشن، ان میں آرٹیکلس بھی لکھتے تھے، تو وہ انگلش موویز ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرتے ہیں، ہمیں ساتھ گائیڈ کرتے تھے، اب دیکھیں اس میں یہ ہے دی لانگسٹ ہے، اور اس طرح کی چیزیں بٹھا کے، اور پھر 14 اگست اور اس طرح کے دن جو محبت تھی پاکستان کی وہ انہوں نے ہمارے اندر ڈالی. تو مطلب میں جو تھوڑا بہت ہوں وہ اپنے والدین کے والد کو ہی کریڈٹ دوں گی. تو اتنا زیادہ پاکستان سے محبت تھی کہ جب میں ایئرپورٹ سے یہاں باہر نکلی فرسٹ ٹائم، میں نے اپنے ہسبینڈ کو باہر نکلتے ایک جملہ کہا، میں نے کہا جی میں نے یہاں نہیں رہنا. اور میرے ہسبینڈ میری شکل دیکھ رہے کہتے ہیں شاید تم دنیا کی واحد عورت ہو کہ جس نے پہنچتے پاؤں رکھتے ہی، اور میں نے یہ کر کے بھی دکھایا. میں اپنے بچوں کو واپس لے کے گئی اور وہاں میں 7 سال رہی، لیکن بدنصیبی کہہ لیجیے آپ کہ ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے جیسے کہ میٹھی جیل. اچھا آپ تھوڑا عرصہ یہاں رہی، اس کے بعد آپ پھر پاکستان چلے گئے؟ 8 سال میں یہاں رہی، پھر میں پاکستان چلی گئی. جی میں بالکل ماشاءاللہ بچوں کو میں نے وہیں پہ ایجوکیٹ کیا، اور آج مجھے شاید اس کا ہی صلہ مل رہا ہے کہ ماشاءاللہ میری بیٹیاں یہاں پہ بھرے پورے گھروں میں، اور الحمدللہ میں اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرتی ہوں کہ داماد کیا، ان کی ساس کیا، اور گھر والے کیا، ماشاءاللہ الحمدللہ سب بہت خوش ہیں. تو شاید یہ وہی 7 سال کی میری تربیت تھی پاکستان میں رہنے کا نتیجہ ہے کہ آج بچیاں بھی اپنے گھروں میں. 7 سال کو زیادہ عرصہ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ کو ایک اچھا براٹ اپ مل جائے. میری امی جان کا گھر بالکل سامنے تھا، تو وہی ماحول تھا جو مجھے ملا. بھائی تھے، بچیاں تھیں، اور گھر کا وہی طریقہ تھا پڑھائی کا. میرے بچے بھی گھر سے باہر نہیں جاتے تھے، تو بس وہی سسٹم رہا. تو الحمدللہ آج اپنے گھروں میں ماشاءاللہ خوش باش. ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری جی 4 بیٹیاں اور میرے 2 بیٹے ہیں. اچھا، تو یقیناً آپ بڑے ہو چکے ہوں گے، اپنے گھر میں ماشاءاللہ. 3 بیٹیوں کی میں شادی کر چکی ہوں، چھوٹی رہ گئی ہیں، اور بیٹا یونیورسٹی میں ہے. چھوٹا بیٹا میرا وہ ہینڈی کیپ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو مطلب اس کے تو یہ بتائیے کہ آپ کو پھر یہ وقت کیسے مل جاتا تھا؟ جس طرح کہ یہ میں کتابیں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ نے کافی، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ لکھانے سے، یہ در مکنون، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 کتاب آپ نے لکھی ہے. تو یہ خاص کر یہ ٹائم آپ کو کیسے پھر بیچ میں یہ ملتا رہا ہے، یا کیسے چلتا رہا ہے؟ اگر آج میں سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں یہ ایک سچائی کا سفر تھا، اور اس سچائی نے مجھے میرے اللہ سے ملا دیا. جب شروع کیا تھا تب میں نہیں جانتی تھی کہ میں قرآن پاک تک پہنچ پاؤں گی. ہوا یہ تھا کہ میرا بیٹا چھوٹا ہینڈی کیپ ہے، اور ہم لوگ ذہنی طور پہ میاں بیوی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ ہینڈی کیپ ہے. وہ بچہ سوتا نہیں تھا، اور رات کو اکثر یہ ہوتا تھا کہ 2 بج جاتے تھے، 3 بج جاتے تھے. تو اس کو دیکھ کے میں رویا کرتی تھی. ایک دن مجھے خیال آیا، میں کہا کہ میں جو روتی ہوں یہ تو حل نہیں ہے اس کا.
تو میں اپنے اس ٹائم کو کچھ اس طرح سے گزاروں کہ وقت بھی اچھا گزرے اور کچھ اس میں ایسا حاصل کر سکوں کہ جو میرے ذہن کو بھی سکون دے. تو ان دنوں میں یہ ہوا کہ میری بیٹی, میرے 2 بھائی اوپر نیچے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں پریشان بھی بہت تھی اور اسی وجہ سے شاید میرا بچہ بھی اسی طرح سے اللہ پاک نے ہو گیا کہ میری اپنی ذہنی حالت درست نہیں تھی. بہرحال انہی دنوں میں ایک اردو ویب سائٹ کا پتہ چلا, اردو لنک. اس کا تو میں خاص طور پہ نام اس لیے لینا چاہوں گی کہ میں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتی. بالکل ٹھیک. یہ اردو لنک ایک ایسے انسان کا بنایا ہوا فورم ہے, سافٹ ویئر ہے جو انجینئر ہے بیسیکلی کینیڈا میں, اور ان کی زندگی کا ایک مشن. وہ کہتے ہیں جب میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں یہاں پہ تو وہ جب اپنے ملک کے لیے بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا ہمارے ملک میں, کہتے ہیں مجھے ایک دن یہ خیال آیا کہ میں اتنا کچھ ان کی کمپنیز کے لیے کر رہا ہوں, میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا. اس دن ان کا یہ تصور راسخ ہوا کہ مجھے ایک ایسا فورم بنانا ہے, سافٹ ویئر بنانا ہے کہ جو اردو لکھ سکے. انہوں نے پھر اردو لنک کا نام رکھ کے تو ایک سافٹ ویئر تیار کیا کئی سالوں کی محنت سے. تو میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے استاد ہمیشہ ہی بہت اچھے ملے ہیں. تو میری بیٹی ایک دن سرچ کر رہی تو اس کو پتا تھا کہ ماں کے لیے پاکستان اور اردو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو دنیا سے ملا دے گا دوبارہ. تو اس نے مجھے کہا کہ ماما یہ دیکھیں اردو میں یہ چیٹ چل رہی ہے. تو میرے لیے ایک سرپرائزنگ چیز تھی کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ انگلش میں یا اس طرح سے رومن دیکھتے ہیں. میں تو بس اس کو دیکھا تو اس کے بعد میں دین اور دنیا, مجھے یاد ہے 1 ہفتہ نہ میں نے کھایا نہ میں نے پیا. میں نے بس خود ہی سے پریکٹس کر کر کے اردو ٹائپ کرنا سیکھی. اور جب میں نے فرسٹ ٹائم لکھا تو جو مالک تھا, ڈائریکٹر جو تھا, آفتاب احمد ان کا نام ہے, انہوں نے مجھے پرسنل میسج کیا کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ نیا یوزر کب آیا اور کب. مجھے کہتے ہیں آپ کو صرف 1 ویک ہوئے آئے ہوئے اور آپ نے کسی سے بات نہیں کو ڈائریکٹ اردو آپ نے کیسے, آپ پہلے سے لکھنا جانتی ہیں؟ میں کہا نہیں جی میں نے یہ خود سے سیکھی ہے. تو مجھے کہتے ہیں اچھا آپ یہ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں, یہ ٹیسٹ کریں. میں کہا سر آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے تو بھی کمپیوٹر جسٹ آن اور آف کرنا آتا ہے, وہ بھی بیٹی سے سیکھا ہے. تو ایک چیز میں آپ سے کہتی ہوں, اگر آپ یہاں پہ لائبریری بنائیں گے نا تو یہ میرا ایک شاید خاندان کا ہے چیز کہ میرا دل چاہتا ہے میں لکھوں. تو میں کہ وہاں میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گی. آج الحمدللہ مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اردو لنک میں نہ میرے جتنا کوئی لکھ سکا نہ کوئی لکھ سکے گا. باقی سب لوگ ادھر ادھر سے کاپی پیسٹ کرتے ہیں. اوریجنل کام میرا ہے, ہزاروں آرٹیکلس ہیں, 9 کتابیں ہیں میری ادھر, اور اب سب سے بڑی کتاب قرآن پاک کا مکمل ترجمہ جو میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کیا. اس طرف میں ابھی آنا چاہتا تھا, لیکن یعنی یہ جب لکھتے لکھتے آپ پھر دنیاوی پھر جی وہ جو بات لمبی ہے وہ یہ تھا کہ وہ رات کو پھر جب میں جاگتی تھی نا تو میں نے پھر یہ لکھنا شروع کیا. اور پہلی دفعہ کب لکھا, جب ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بالوں سے پکڑ کے عمرانہ دور میں گھسیٹا گیا. اس دن مجھے یاد ہے میں بہت روئی تھی اور میرے آنسو بہ رہے تھے اور میں ٹائپ کر رہی تھی. تو آخری جو الفاظ تھے وہ آنسوؤں میں نا غلط ٹائپ ہوئے تھے. اب میں ایڈٹ تو کر سکتی تھی لیکن میں نے ایڈٹ دانستہ نہیں کیا. میں چاہتی تھی میں جب کبھی پڑھوں تو مجھے اپنی وہ تڑپ یاد آئے کہ میں نے کس جذبے, بس وہ پھر یہ راتوں کو بچہ سوتا نہیں تھا تو میں اپنا ٹائم جو ہے نا کچھ آرٹیکل لکھ لیا, کچھ پازیٹیو ایسے کرتے 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 وہ ایک ایسا سمجھیں کہ ایک ذخیرہ سا تیار ہو گیا کہ آج ماشاءاللہ 9 کتابیں. میری اپنی ویب سائٹ ہے shahbanomi.com, ادھر آپ جائیے تو جا کے کتابوں میں دیکھیے ماشاءاللہ سب کتابیں, ناول, افسانے سب موجود ہیں. پروتی کیسے ہیں آپ لفظ یہ اس طرح آپ کا جو لکھا ہوا ہے, میرا تو خیال ہے ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا. صدر صاحب وہی بات کروں گی کہ میرے والد نے سفید پوش انسان تھے, انہوں نے مجھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا اس زمانے میں, اور پرائیویٹ اسکول مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی الگ دنیا ہے. ایک دفعہ گورنمنٹ اسکول میں میری کزن پڑھتی تھیں تو ان کا کوئی مینا بازار تھا تو مجھے کہنے لگی نہیں تمہیں تو مجھے لے کے ہی جانا ہے. تیاری تھی کوئی تو مجھے کہتی ہیں ایک دن پہلے جانا ہے. ان کے ساتھ جب میں گئی مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول میں فرق کیا ہوتا ہے. ہمارے اسکول میں ننس کا اسکول تھا, کرسچن اسکول تھا, بہت رکھ رکھاؤ, بڑی تہذیب, بڑے مینرز اور بڑے ایٹیکیٹس اور خاموشی سارا. گورنمنٹ اسکول میں جب میں گئی نہ مجھے وہ لگے کلاس ہے نہ مجھے لگے کوئی ٹیچر ہے, ہنگامہ, شور اور افراتفری. سارا دن میں کنفیوز رہی کہ یہ کس قسم کا طریقہ ہے تعلیم کا, پڑھانے والے کا بھی نہیں پتہ. تو میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ دنیا جب آپ کی محدود ہوتی ہے تو آپ کو جس چیز کی طرف لگا دیا جاتا ہے آپ پھر اسی طرف چل پڑتے ہیں. ہمیں پوری آزادی تھی, فلمیں بہت دیکھیں, اتنی فلمیں دیکھیں کہ شاید میرے جتنی کسی ڈیڈی کی بہت لاڈلی تھی, وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے 3 پکچر سارا. اتنا کچھ اندر سے ملا کہ باہر کی طلب ہی نہیں تھی, اور راستے تھے کلیئر کہ ہر چیز سے علم مل رہا تھا. اگر کتابیں ہیں تو وہ بھی ہمیں کچھ دے رہی تھی. لاہور سے ڈیڈی جان اس زمانے میں اتنے موٹی موٹی بک سٹالس اکٹھے کرتے تھے اور ہم بھائی بہن کو لا کے دیتے تھے کہ کمپٹیشن پہ پڑھنا ہے کہ کون پہلے کرتا ہے. لائبریری گھر بنی تھی تو وہ ہر راستہ جو تھا نا وہ علم کی طرف جا رہا تھا. مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ میرے پاس کوئی 4 لفظ ہیں یا میں لکھ سکتی ہوں. یہ تو ایک سلسلہ شروع ہوا بیٹے سے,
تو اس کے بعد جب پتہ چلا کہ اندر اتنا کچھ ہے کہ شاید لکھ لکھ کے میں کبھی سوچتی ہوں کہ یا اللہ اس ملک کے اتنے مسئلے ہیں, مجھے 4 ہاتھ دے کہ میں چاروں ہاتھوں سے لکھوں, تو آج اللہ پاک نے مجھے در مکنون ٹیم کی صورت میں ماشاءاللہ اتنے ہاتھ دے دیے. یہ در مکنون جو ہے یہ کب لکھی ہے آپ نے؟ یہ جی در مکنون وہ پہلا میگزین ہے, وہ آیا تھا 1.5 سال پہلے. پھر میری یہ کتاب تھی پاکستان میرا عشق میرا جنون جی, اور یہ اب ماشاءاللہ یہ اس وقت میں اور محترمہ وقار النساء صاحبہ تھی, اور میں چونکہ ایک اور کتاب لکھ رہی تھی پاکستان میرا عشق میرا جنون, تو یہ میں نے وقار النساء صاحبہ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ میگزین آپ جانے. یعنی آپ کی پوری ٹیم ہے ادھر پیرس میں؟ الحمدللہ جی ماشاءاللہ, ایک ٹیم نہیں ہے, میں آپ کو مزید تعارف کرواتی ہوں. میری قرآن پاک کی الگ ٹیم ہے, میری یہ الگ, میری سیاست کی الگ ٹیم ہے. 3 ٹیمیں ہیں جو میرے پاس ہیں اس وقت. اچھا ہاں جی, اور خواتین اتنی بڑی تھی, مطلب دیکھیے کہ ڈفرینٹ سوچیں ہیں, لیکن ہم بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آپ پیرس میں جو پیرس سینٹر کے اندر جو مسجد ہے سینٹ اینی یعنی ادھر گاردو لیسٹ کے پاس, آپ وہاں ہر منتھلی خواتین کو بلاتی تھیں, وہ کیا وہ سلسلہ کیا تھا؟ میں پاکستان سے آئی تھی اور چونکہ 8 سال کا گیپ تھا, تو دوست ہے باپ کو کہیں کہیں پتہ ہی نہیں چلا کون کدھر تھا, تو میرے ہسبینڈ ہیں ان کے ملنے والے میاں امجد صاحب, آپ بھی جانتے ہیں, معروف جرنلسٹ ہیں ماشاء اللہ. تو وہ ملے انہیں, تو انہوں نے کہا جی اس سے ہم نے بڑی مشکل سے ایک مسجد تعمیر کی ہے, تو ہمیں اس میں خواتین کی ضرورت ہے کہ جو بچوں کے لیے کچھ کر سکیں. تو باجی کا ہمیں پتہ ہے گجرانوالہ میں اصل میں کچھ لوگ تھے گجرانوالہ کے ہیں جنہوں نے میری فیملی کی وجہ سے میرا بتایا ہوا تھا. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یا ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہاں پی ٹی آئی بنی بھی نہیں تھی جب آپ وہاں کام کرتے رہے, خواتین کے لیے آپ کام کرتے رہے. 2001 کی بات ہے, میں 2001 میں واپس آئی تھی نا پاکستان سے, تو 2001 کی ہی یہ بات ہے. آتے ہی پھر مسجد سے انہوں نے مجھے صدر بنا دیا وہاں پہ الحمدللہ. وہ دیکھیں آپ, میں تو بدنصیبی کہوں گی کہ وہ ٹائم تھا 2001 کا, اگر میں قرآن سے جڑی رہتی تو آج میں کدھر ہوتی, لیکن درمیان میں سلسلہ ٹوٹا, آج پھر وہیں سے سلسلہ چل نکلا. تو وہ میں نے وہاں پہ 3 سال ہم لوگوں نے کام کیا خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, اور ماشاءاللہ بڑا پازیٹیو رزلٹ رہا, بہت لوگوں کو پتہ چلا اور بڑا پسند کیا گیا تھا. ہاں جی, اس کے بعد پھر سلسلہ دائیں بائیں. آپ نے مذہبی لحاظ سے مجھے یاد ہے کہ ادارہ منہاج القرآن بھی جوائن کیا, آپ بڑی متاثر ہوئے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بھی, تو پھر ابھی آپ ادھر ہیں یا چھوڑ دیا ہے, یا ابھی بھی آج بھی مذہبی لحاظ سے آپ سمجھتی ہے کہ نہیں وہ بڑے پائے کے آج بھی عالم ہے؟ صدر صاحب آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, ہم لوگوں کی ایک بڑی بدنصیبی ہے جو میں نے قرآن پڑھ کے آپ سمجھی, وہ یہ کہ ہم زندگی کی ہر دوڑ میں جدت پسندی کی طرف جاتے ہیں. گاڑی ہمیں نئے سے نئے ماڈل کی چاہیے, گھر ہمیں اچھے سے اچھا چاہیے, آسائشات ہمیں, ٹی وی ہمیں بہترین چاہیے, کپڑے برانڈڈ چاہیے, یعنی جو نئی چیز نکلتی ہے ہم لیتے جاتے ہیں. بدنصیبی ایسی ہے کہ مذہب کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ جو لکھا گیا, جو سمجھا دیا, اگر دادی نے سمجھا دیا, اگر بیجی نے سمجھا دیا, ماسی نے سمجھا دیا, بس وہی ہے, اس کے آگے نہیں ہے. آپ نے پہلے میں اس کا جواب دے لوں, منہاج القرآن کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. منہاج القرآن کے میں بانی اراکین میں سے تھی, 91 یعنی اس سے بھی پہلے تھی. اچھا 91-92 میں یہاں سٹارٹ ہوا تھا نا, تو بوندی میں. اور میری سپیچز وہاں پہ ایسے ہیں کہ میری سپیچز وہ لوگ آڈیو میں آج بھی ان کے ریکارڈ میں موجود ہے, اور یہ مجھے تب پتہ چلا جب میں واپس آئی تھی. اور وہ مرد باہر پوچھا کرتے تھے کہ یہ مسجد ہے, یہاں پہ تالی بجانے کی اجازت, یہ باجی کہتی کیا ہے کہ ہمیشہ آخر میں تالیاں بج جاتی ہیں, کہ وہ عورتیں اتنی خوش ہوتی تھیں. بہرحال میرا ان کے ساتھ اختلافی کوئی نظریہ بالکل نہیں ہے. میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں قادری صاحب کی, اس لیے کہ اس زمانے میں ہمارے گھروں میں, آپ بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ ہمارے گھروں میں بڑا معصوم سا ایک کلچر یہ تھا, جی ہم اداس ہیں لہٰذا انڈین ٹی وی, ڈرامے اور فلمیں, یہ ہر گھر کی ایکسچینج, ویڈیوز ایکسچینج ہو رہی ہیں. صوفی غلام حسین صاحب اللہ انہیں زندگی دے اور ان کو بہت کامیاب کرے, میرے ہمسائے ہیں گجرانوالہ میں, بہت میرے تو ہمسائے, میری امی جان کی ان کی دیوار اکٹھی ہے, اور پاکستان میں بھی ان کے بھائی میرے ہم آمنے سامنے رہتے ہیں. تو صوفی غلام حسین صاحب آتے تھے, آ کے اتنا پشتارا انہوں نے باندھا ہوتا تھا ویڈیو کیسٹس کا, آ کے وہ چینج کرتے تھے, پرانی لے جاتے تھے, نہیں دے جاتے تھے جو بھی. تو میں نے اتنی کیسٹ سنی ان کی طاہر القادری صاحب کی کہ میں ان کو اس چیز کی داد دیتی تھی کہ ہمارے سروں پہ دوپٹے یہ لے کے آئے, کیونکہ سنتے تو اللہ کا کلام تھا. تو ہماری زندگیوں کے رخ انہوں نے بدلے کہ ٹی وی سے, فلموں سے ہٹ کے ہم نے مذہب کو سمجھا. میں بڑی متاثر تھی, ادارے بھی جاتے تھے, اور جو بار بٹ صاحب ہیں ان کی مسز میری دوست تھیں, وہ ہمیں لے کے گھر سے جاتی تھی, بڑا کام بھی کیا. لیکن ہوا یہ کہ 92-93 میں نے جوائن کیا, 94 میں پاکستان چلی. اب 94 میں پاکستان گئی, 2001 میں واپس آئی ہوں. 7 سال کا گیپ تھا, آپ کو پتہ ہے 7 سال میں تو دنیا بدل جاتی ہے.
اس وقت جو ٹیم تھی میں تو ان کو جانتی تھی. جب میں واپس آئی تو وہی کہ دنیا بہت تیز ہے, کہاں سے کہاں بات چلے گی. پھر بدنصیبی یہ ہوئی کہ خواتین کے ساتھ ہم نے کیے, فیڈریشن بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو فیڈریشن کے تحت ہم نے پروگرام کیے. اب فیڈریشن کا یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ادارے والے پروگرام ہینڈل کریں گے, لیکن میری طرف سے مسجد والے کہہ رہے تھے کہ باجی کر سکتی ہیں. اب جب پروگرام ہوئے تو میرا فوکس صرف پروگرام ہوتے, مجھے سیاستیں نہیں آتی, اس کو دو, اس کو لو, میں نے وہ ٹیمیں پیچھے کر رہی ہوتی. پرابلمس ٹیم کی تھی, وہ سارا میرے کھاتے میں جا کے ایک عجیب سا ہمارے درمیان اختلافی نقطہ پیدا ہو گیا. وہ دوری ختم نہیں ہوئی. وہ جو اختلافی نقطہ ہے جی اس پہ بریک سے بات کر لیں. جی ضرور. میرے خیال لیتے ہیں بریک, اس کے بعد پھر ان سے بات ہوگی پی ٹی آئی کے حوالے سے. فرانس میں پاکستانی کمیونٹی کو دعوت دی جاتی ہے. مسلم لیگ نون فرانس کو جوائن کیجیے, آپ کے تمام مسائل کا حل. مسلم لیگ نون پیرفیٹ فرانس. مرچ مسالہ ریسٹورانٹ میٹرو لاکونف پر پاکستانی اور انڈین کھانوں کا یہ پہلا ریسٹورانٹ. مرچ مسالہ ریسٹورانٹ پاکستانی کمیونٹی کا فیوریٹ ریسٹورانٹ ہے. جس نے ایک بار ادھر کھانا کھایا وہ بار بار آیا. مرچ مسالہ ریسٹورانٹ میں ہر قسم کی عمدہ تازہ مٹھائی بھی دستیاب ہے. اونر زویب اقبال, ابرار اقبال, وزیر آبادی. زوبیا کیش اینڈ کیری پاغی جزیم میں ان کا اپنا مارک زوبیا چاول, زوبیا آٹا, زوبیا جوس, علاوہ تازہ سبزی, ہر قسم کا مسالہ جاٹ, تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود. زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں. پی آئی آفس کے سامنے والی گلی, بندے روی دو لا فیدلیتے, پاغی جزیم, میٹرو گیار دو لیسٹ. اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید. علی بشری گاردونوٹ کے بالکل پاس پیرس 10 میں بامبے ریسٹورانٹ والوں کی علی بشری. اس نئی دکان میں اعلیٰ کوالٹی کا حلال گوشت ہر وقت دستیاب ہے. سروسز کے لیے آج ہی رابطہ کریں. پروپرائٹرز ہیں میاں کاشف حنیف اور میاں عاطف حنیف. کنگ لیمو ہر طرح کی تقریبات مثلاً شادی بیاہ, پارٹیز, اسپیشل ٹورز کے لیے ہمارے پاس کئی ماڈلز کی لیموزینز ود ڈرائیور اویلیبل ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے لیے خاص رعایت اور زیادہ وقت کی سہولت دی جاتی ہے. ہم ہیلی کاپٹر کی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں. مزید معلومات کے لیے چودھری عتیق الرحمان آف جہلم سے 0662641241 پر رابطہ کریں. زوبیا کیش اینڈ کیری آرنوویل ان کا اپنا مارک زوبیا چاول, زوبیا آٹا, زوبیا جوس, علاوہ تازہ سبزی, ہر قسم کا مسالہ جاٹ, تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود. زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ایغویر ویڈیو لیبل اسٹاپ کے بالکل ساتھ 13 ایونیو پیئر سیمار, آرنوویل لیگونیس. اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید. شاہ نواز شادی ہال اعلیٰ کوالٹی اور دلکشی کا انتظار. نیشنل 14 ایپینی سخسین میں واقع پاکستانی کمیونٹی کا فیوریٹ ہال شاہ نواز شادی ہال. 800 افراد تک کی گنجائش اور کھانے کی بکنگ کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ. اس کے علاوہ آپ کی اپنی چوائس سے ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں بیفے ریسٹورنٹ بھی ہے اور آپ یہاں لنچ اور ڈنر فیملی کے ساتھ آ کر سکتے ہیں. پارکنگ کی جگہ بھی موجود ہے. اونر چودھری شاہ نواز, چودھری افضان اور ابرار کیانی. بکنگ کے لیے رابطہ کریں 014235353. جی میڈم بات کر رہے تھے, آپ بتا رہی تھیں وہ اختلافی. جی تو وہ بس چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں, اور میری ایک طبیعت کا میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ میں بہت زیادہ نہ کریدتی ہوں نہ میں پیچھا کرتی ہوں. مجھے اپنی نیت پہ پتہ ہے کہ میں صرف کام کرنا چاہتی ہوں, کام ہی کر رہی ہوں. لہٰذا یعنی ایک بار آپ ادارہ منہاج القرآن میں 92 میں داخل ہوئیں, کچھ عرصہ رہیں, آپ نے کام کیا, اس کے بعد پھر آپ میرا خیال ہے میں پاکستان چلی گئی. اچھا پاکستان چلی گئی 92 میں میں نے جوائن کیا, 94 پاکستان, اور پھر 7 سال میں پاکستان رہی. اوکے, اس کے بعد دوبارہ پھر آپ ادارے میں داخل ہوئی. 2001 میں جب میں آئی تو پھر یہاں فیڈریشن بنی, آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس فیڈریشن کے تحت کئی پروگرامز ہوئے تھے بہت بڑے بڑے. بس ان پروگرامز میں چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو خواتین نے شاید زیادہ دل پہ لے لیں. وہ غلط فہمی نہ آج تک ختم ہوئی, نہ ہی کسی نے کی, اور میں نے بھی نہیں کی, سچی بات. لیکن مذہبی لحاظ سے آج بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہے پائے کے عالم ہے؟ نہیں, وہ تو ہم دیکھیں, بات سنیں, ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے, ان کی جو نالج ہے, ان کا جو وزڈم ہے, وہ تو پاکستان میں میرا خیال ہے. اور جو ہماری جو بنیاد ہے وہ ان سے شروع ہوئی. لیکن جو میرا ان کے ساتھ اختلاف آج بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ اہل سنت ہوں, جیسے کہ ہم نے فرقوں میں بانٹا ہوا ہے, لیکن اب میں نہیں ان باتوں پہ یقین کرتی.
میں جب اب یہ قرآن پاک سے جڑی ہوں، قرآن پاک کیونکہ اب میں نے ایک ایک حرف خود پڑھ لیا، خود ٹائپ کر لیا، بالکل ٹھیک، وہ چیز جو قرآن کہتا ہے، آپ یقین کیجئے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اصل کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا اصل کیا ہے. اور ادارے سے بھی دور ہونے کا مطلب جو ایک ادارے سے دوری ہوئی وہ صرف اس وجہ سے کہ مجھے اب یوں قرآن پاک پڑھ کے کہ یعنی میں جو ہدایت پار تلاش کر رہی تھی، میں جگہ جگہ جاتی، ہر مسجد میں، یہاں وہاں، کسی مولما کا پتہ چلا وہاں گئی، کسی عالم کا پتہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہدایت اگر اللہ پاک نے دینی ہو تو آپ کے گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہے. اور جب مجھے وہاں سے میں تھوڑا سا، آپ سمجھیں کہ یہ ایک بیج ڈلنے کی بات ہے آپ کے دل کے اندر، ورنہ تو آپ پوری عمر ہم لوگ قرآن کھولتے ہیں سال ثواب کے لیے، اپنے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ نے آپ کو چننا ہو پھر ایک بیج آپ کے دل کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے. اس کے بعد طلب آپ کے اندر سے اٹھتی ہے، جستجو آپ کے اندر سے اٹھتی ہے، اور آپ خود تحقیق کرتے ہیں، خود تلاش کرتے ہیں، خود آپ کی یہ جستجو ہوتی ہے کہ میں اس کو اور دیکھوں، اور پھر آپ بھول جاتے ہیں. آپ بلیو کیجئے کہ 2 سال قبل جب میں نے قرآن پاک کھولا، میرے گھر میں انبار تھا کتابوں کا، مجھے یورپ بھر سے بکس بھیجتے تھے لوگ کہ ہمیں تجزیہ لکھ کے دیں. میں نے شاید 18 کی 20 کتابیں تو وہی بانٹی. اس کے بعد سے آج تک آپ جا کے میری کبرٹس دیکھ لیجئے، میرے گھر میں آپ کو کتاب کوئی نہیں ملے گی سوائے قرآن پاک. آج قرآن مجید پہ جو پڑھ رہی ہیں آپ، یا جو اس کی تفسیر یا اس میں جا چکی ہیں، مجھے 1 منٹ میں بتا سکتی ہیں کہ کتنا آپ نے کر رہی ہیں؟ بنالی صاحب ابھی شاید کچھ حرف بھی نہیں پڑھے. اچھا، کچھ حرف بھی نہیں پڑھے. ابھی صرف اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ زندگی ضائع کی ہے. ٹھیک. ابھی صرف یہ شعور ملا ہے کہ اتنی بری طرح سے ہم لوگوں نے زندگیوں کو تباہ کیا ہے کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جانور میں اور انسان میں نے یہ فرق رکھا ہوا ہے کہ جانور دنیا میں آتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا، مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے. انسان کی تخلیق میں نے اس لیے نہیں کی. انسان کی تخلیق میں نے کی تھی کائنات کے ارض و سما کو جانچے پرکھے تلاش کرے، میری وحدانیت دیکھے، میری قدرت دیکھے اور میری صنائی کو دیکھے. آج آپ ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے کہ آج سے 200 سال پہلے تو خلا میں کوئی نہیں گیا ہوا تھا، اب پہنچے ہیں نا خلا میں. اب جب وہ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں پکچرز کس قدر خوبصورت خلا ہے. اللہ کو تو اللہ کیوں بے نیاز ہے، اللہ کو تو غرض ہی نہیں تھی کہ ہم اب بھی نہ جاتے، اس نے تو بنائی ہوئی تھی. اسی طرح تہ زمین سمندر کے اندر اللہ کو کیا پرواہ کہ ہمیں سوئمنگ آتی ہے نہیں آتی، ہم جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اب یہ ساری ایجاد کی نا اس نے تو آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے بنا دیا تھا. آج آپ جاری ہیں، یعنی چند خواتین آپ کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ آپ؟ میرے گھر میں ماشاءاللہ ہفتے کے روز 11 بجے سے 2 بجے تک ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ہوتی ہے. یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ 7واں پارہ ہمارا شروع ہو گیا اور ماشاءاللہ 22 یہ ہر ہفتے کو ہوتا ہے؟ ہر ہفتے والے دن 11. اور دعوت ہے تمام خواتین کو جو قرآن کو پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، اپنا قرآن درست کرنا چاہیں. ہر ہفتے کو ہر ہفتے والے دن 11 سے 2 بجے تک. 11 سے 2 بجے تک 3 گھنٹے. 3 گھنٹے یہاں پہ باقاعدہ اسکول کی طرح یہ پورا ڈرائنگ روم بھرا ہوتا ہے الحمدللہ. اور 6 سال سے لے کے 70 سال کی عمر تک کی خواتین موجود ہیں. ینگ بچیاں ہیں، میرڈ عورتیں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ہر طرح کی خواتین. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے، یہ پی ٹی آئی سیاست میں ایک دم آپ نے سوچا ہے یا آپ نے دیکھا کہ نہیں عمران خان یا کوئی ایسی چیز ہے؟ آپ نے جب پارٹی جوائن کی، جب پارٹی یہاں بنی، آپ پہلی خاتون تھیں، اس میں آپ آئیں اور بیچ میں پھر آپ نے ایک بالکل اس طرح گئیں، بعد میں پھر آپ 2-3 سال بالکل ہی آپ خاموش ہو گئی. تھوڑا سا ذرا ہلکا سا بتائیے. سیاست تو آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ سیاست کے لیے مجھے بہت دفعہ بہت سی پارٹیوں نے کہا، پیپلز پارٹی کی طرف تو خاص طور پہ بہت دفعہ کہا گیا. پاکستان کی جو سیاست ہے میں ڈے فرسٹ سے کبھی اس کو سیاست مانتی نہیں ہوں. جھوٹ فریب پہ مبنی عوام کے لیے. اور میں جو لکھ رہی ہوں 2009 سے 2015 آگے 6 سال سے، وہ کیا ہے؟ اسی نظام کے خلاف ہے، سیاستدانوں کے خلاف ہے بیسیکلی جو میرا ٹاپک ہوتا ہے. سیاست میں تو میں کبھی جا نہیں سکتی تھی. یہ بھی یہاں پہ بھی پھر میاں امجد صاحب کا ذکر آئے گا کہ ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا تھا ڈاکٹر رزاق صاحب نے، اب وہ خود چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہمیں خاتون چاہیے اور ایسی خاتون چاہیے کہ جو موٹیویٹ کر سکیں اور جو آ سکیں. تو امجد بھائی نے سیدھا سیدھا میرا نام لیا کہ باجی ہیں ایسی تو، اور ان کی محبت بھی بہت ہے پاکستان سے، آپ ان کو منا لیں. ڈاکٹر صاحب کو مجھے فون آیا، میں نے انہیں منع کیا. میں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ ینگ ہیں اور جو میرا تجربہ ہے پاکستان سیاست میں نہیں آؤں گی، لیکن آپ کو میری ہیلپ چاہیے. آرٹیکل وہ میرے پڑھتے تھے. انہوں نے کہا جی آپ پارٹی میں نہیں ہیں لیکن عمران کے لیے آپ اتنا اچھا لکھتی ہیں تو کیوں نہیں آپ ہمیں جوائن کرتی. میں کہا جی عمران کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کس طرح ہے جو پاکستان بدل سکتا ہے، اس میں لالچ نہیں ہے کہ مجھے آنا. لیکن ان کا بہت اتنا اصرار ہوا
کہ مجھے جوائن کرنا پڑا. اور جب جوائن کیا الحمدللہ تو آج بھی میرے ساتھ ذاتی اختلافات ہزار ہوں گے سب کے, لیکن یہ میں بھی جانتی ہوں. اگلے دن مجھے کسی نے پارٹی میں کہا کہ فوزیہ قصوری سے بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جو کام شابانو کر گئی اس کے بعد کوئی نہیں کر سکا. بالکل ٹھیک. کیونکہ عمران خان میرا خیال ہے یہ سب جانتے بھی ہیں, سب لوگوں نے دیکھا بھی ہے شروع میں جس طرح آپ نے کیا, جس طرح آپ آئے. برہان صاحب یہ نا چل چلاؤ کا دور ہے. یہاں پہ سیاست میں آپ نہیں یہ کر سکتے کہ حتمی چیز کیا ہے. یہاں پہ اتنی تیزی آ چکی ہے کہ جو میرا وقت تھا, میرے توجہ ہمیشہ رہی ہے کام پہ اور سنجیدہ. جب عمران خان آئے آپ سے ملے, انہوں نے بڑے خوش ہوئے کہ آپ کام کر رہی ہیں اور اتنا کام. اور عمران صاحب آج میں آپ کو ایک راز کی بات کروں, اگر میری پارٹی ناراض نہ ہو تو ہماری کچھ مس مینجمنٹ ہو گئی تھی پروگرام میں, تو عمران صاحب ناراض ہو کے ہم سے گئے تھے کہ انہیں کچھ چیزوں پہ تحفظات تھے, لیکن ایک واحد چیز وہ میرے متعلق کہہ کے گئے جب میں نے اسپیچ کی, کیونکہ خواتین میں صرف ایک میں ہی تھی, میں بھی ادھر تھا, کافی دنیا تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس دماغ کی اور اس قسم کی خواتین کی پارٹی کو ضرورت ہے. اور پھر میں جب عمران صاحب کے ساتھ, میں پریزیڈنٹ تھی, مجھے بٹھایا گیا, تو میں نے انہیں کہا, میری تصویر بھی ہے کہ میں ان کے کان میں بات کر رہی ہوں. مجھے ہمیشہ سب پوچھتے ہیں آپ ان کے کان میں کیا کہہ رہی تھی, میں ان کو یہ کہہ رہی تھی, میں کہا سر یہ پورا ہال آپ کے لیے آیا ہوا, یہ آپ کو پسند کرتا ہے, لیکن میں نے آپ کو اس لیے جوائن کیا ہے کہ آپ میرے پاکستان کے لیے بڑے مخلص ہیں, اور اگر آپ پاکستان سے مخلص نہیں ہوں گے تو میں آپ کی پارٹی چھوڑ دوں گی. اور میرا خیال تھا وہ غصہ ہے, لیکن وہ بڑا مسکرائے. اچھا, اب اس کا اگلا حصہ سن لیجیے. آج اتنے سالوں کے بعد, ابھی 22 فروری کو یہ بچہ وہی تھا, ان کی کزن آئی ہوئی تھی, اور میں نہیں جانتی تھی, کیونکہ آپ ظاہر ہے سرپرست اعلیٰ انہوں نے مجھے بنایا, تو سرپرست اعلیٰ کا رول یہ کہ آپ ایک بڑے ہیں تو بس ٹھیک ہے جائیں اور جا کے بیٹھیں اور آ جائیں. میں جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی, قرآن پاک کی وجہ سے میرا دل نہیں چاہتا. میں سرپرست اعلیٰ تو ابھی آپ بنی ہے, میں آپ کو تو ابھی وہ جو بیچ میں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس وہ تھوڑا ہے, وہ بیچ میں جو آپ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, سن لیجیے پھر میں جاتی ہوں. ان کی کزن آئی تھی عمران صاحب کی, ابھی یہ 2014 میں, وہ تو 2012 میں آئے تھے. تو ہماری خواتین, ایک نے تقریر کی, دوسری نے کی, تیسری, سب تقریروں کے مجھے ہمیشہ یہ آخر میں لیتے ہیں کہ ان کی اچھی اسپیچ ہوتی ہے آخر. اچھا, جب میں گئی, میں نے اسپیچ کی, میں آ گئی تو وہ خاتون عمران کی کزن اٹھ کے آئی میرے پاس, اور آ کے انہوں نے مجھے گلے لگایا, اور مجھے کہتی ہیں جو فوزیہ قصوری نے مجھے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا شابانہ میں سنتی سب عورتوں کو, لیکن وہ جو اندر کی سچائی اور جذبے ہیں نا, وہ جب انسان بولتا تو پتہ چلتا ہے کس میں ہے. تو وہ انہوں نے سیم وہی ورڈنگ کی جو عمران خان صاحب نے کہا تھا, آپ جیسی خواتین کی پی ٹی آئی کو بہت ضرورت ہے. یہ تو ہوگی ایک بات. آپ نے پوچھا درمیان میں جو خاموشی رہی, میں اب بھی پارٹی سے الگ ہو چکی ہوں. پارٹی نہیں میں نے چھوڑی, وہ تو میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی. میری پارٹی ہے, میرے قائد کی پارٹی ہے, کوئی مجھ سے چھڑوا بھی نہیں سکتا, لیکن میں اس نظام سے الگ ہوئی ہوں. اس نظام سے اس لیے کہ وہ چیز جو عمران خان, کل بھی بشرا میں ان کی تقریر تھی, تو پہلا جملہ یہ تھا کہ میں نے سچائی کا نظام لے کے آنا, اور میری یہاں پارٹی کے لیے سب مخلص ہیں, کسی میں دو رائے نہیں, عورتیں کیا مرد کیا, سب پارٹی پہ جان دیتے ہیں, لیکن طریقہ کار بہت غلط ہے. اور میرا احتجاج ہے اس طریقہ کار پہ کہ اگر ہم نے یہی کھسا پٹا طریقہ کار رکھنا تھا نا, کہ ایسے لگتا ہے کوئی میاں بیوی ہیں اور ان کے آگے سے بچے ہیں اور ایک فیملی کو بٹھا دیا گیا, جی یہ پی ٹی آئی ہے, ہر کوئی یس یس کرتا جائے, جس نے نو کیا اٹھا کے باہر. نہیں, یہ معذرت کے ساتھ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے. میرا قائد کہتا ہے کہ غلط بات ہے, میرے منہ پہ بھی کہو کہ تم غلط ہو. میں عمران خان کو اگر غلط کہہ سکتی, میں ان کو غلط کیوں نہیں کہہ سکتی. آج ہماری جو پی ٹی آئی ہے وہ روایتی سیاست کا یہاں پہ نشانہ بن چکی ہے. وہی طریقہ کار ہے جو روایتی سیاست کا ہے, اور مجھے شدید اختلاف ہے. خواتین گھریلو سطح پہ اتنی بڑی تعداد ہے جو پہلے میرے ساتھ تھیں, جو باہر آئیں, اور آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ کام بڑھنے کے لیے خواتین کا سکڑا ہے, اپنے اپنے گھروں میں محدود ہو گئی, اس لیے محدود ہو گئی کہ طریقہ کار انہیں پسند نہیں ہے. مخلوط طریقہ کار نہیں لوگ پسند کرتے, جو پسند کرتے ہیں مخلوط انداز اپنائیں, جو نہیں پسند کرتے ان کو آپ آزاد کریں کہ خواتین میں کام کریں. اسی لیے میں پہلے بھی پیچھے ہٹی تھی, اسی لیے میں اب بھی پیچھے ہٹ گئی ہوں. میں انشاءاللہ کام کروں گی. اب سے کیا مراد, یعنی ابھی یہ باڈی ہے نہیں, ابھی یہ باڈی جو ہے نا, باڈی ہمارا, یہ میں آپ کو یہاں وضاحت کر دوں, اس بات پہ کئی لوگ مجھ سے یعنی میری مراد ہے کہ آپ کی جو پارٹی جو ہے ابھی پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری, اور یہ دوبارہ ہمارے 4 الیکٹڈ ممبرز ہیں جو ہمیں مرکز کی طرف سے کنفرمیشن آئی ہے. ہمارے 4 الیکٹڈ ممبرز ہیں, اس میں صدر ہیں, نائب صدر ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, اور سیکرٹری انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں مردوں کی بات کر رہی ہوں, نہیں مدر باڈی کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں وومن ونگ, یوتھ ونگ, اور یہ جو ہے ہمارا یوتھ ونگ اور اسٹوڈنٹ ونگ جو ہے, اس میں انہوں نے واضح طور پہ ہمیں ای میل کی ہے کہ ایک صرف عہدہ ہوگا, اور وہ ہوگا سیکرٹری کا, خواہ وہ وومن ونگ ہے, خواہ وہ یوتھ ونگ ہے, خواہ وہ اسٹوڈنٹ ونگ ہے. وہ سیکرٹری, اس کا کام صرف اتنا ہے, وہ کوئی آپ سے سپیریئر نہیں ہے, برابری کی سطح پہ اس کا کام صرف یہ کہ پریزیڈنٹ کی بات عورتوں تک یا اسٹوڈنٹس تک پہنچائے. یہاں کانفلکٹ کیا ہے کہ جس بات سے میرا اختلاف ہے,
یا تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے, جو مجھے ڈاکٹر ہمایوں محمد نے پورا آئین بھیجا, اس میں نے پڑھ کے اسٹڈی کر کے میں اس کو اردو میں ٹائپ کرنے لگی ہوں. اب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک سیکٹری ہے. اب یہاں پہ اصرار کر کے بار بار لکھوایا جاتا ہے رہنما سربراہ رہنما سربراہ. اب شکر ہے صدر تو ہٹ گیا. صدر کا ہٹ جانا اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ سیکٹری ہیں. صدر سے مراد یعنی عمر رحمان کی بات کر رہے ہیں یا خواتین کی؟ یوتھ ونگ اور وومن ونگ. صدر آپ نہیں لکھ سکتے, آپ کبھی نہیں پڑھیں گے کوئی صدر ہے, کیونکہ ہے ہی نہیں. اچھا, اب یعنی یہ جو پچھلے دنوں یہ جو پارٹی کے وہ جو لیٹر دیے گئے تھے یا پارٹی وہ نوٹیفیکیشن جو تھے وہ غلط تھے نا, نوٹیفیکیشن غلط اس لحاظ سے تھے, انہوں نے آئین پڑھا ہی نہیں ہوا تھا. اوہ اچھا, یعنی وہ سارا سسٹم ہی غلط ہو گیا اور ختم ہو گیا. جی بالکل, ابھی سب ممبرس ہیں اور یوتھ ونگ, اسٹوڈنٹ ونگ اور وومن ونگ, ان میں صرف ایک عہدہ ہوگا اپوائنٹ کیا جائے گا سیکٹری کا. ہاں, اگر سیکٹری یہ چاہتی ہیں جی مجھے سیکٹری نہیں پسند ہے, میں تو صدر تھی تو مجھے آپ کوئی اونچا ہوتا دیں, اس کے لیے یہ کہ جو 4 الیکٹڈ لوگ ہیں وہ چاروں الیکٹڈ لوگ ان کی اپلیکیشن ملے, اس کے اوپر وہ چاروں کے چاروں اپنے سائن کریں کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کو بنا دیتے ہیں کہ یہ ہیڈ ہیں یا جو بھی سربراہ ہیں جو بھی, تو پھر وہ ان کو سربراہ یا ہیڈ یا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. ادروائز جب تک ترمیم نہیں ہوتی یا درخواست پہ چاروں کے سائن نہیں ہوتے, یہاں صرف وومن ونگ کا ایک عہدہ وہ ہے سیکٹری کا. اب اس چیز پہ پارٹی کے سارے ممبران مجھ سے اختلاف اس لیے کرتے ہیں کہ میں چونکہ پارٹی سے باہر تھی, میرا رابطہ ہے ہی نہیں, نہ میں اب بھی کرتی ہوں, لیکن اصول کی بات ہے میں تو سچ بولوں گی. مجھے کوئی کہے گا ہم پارٹی سے نکال دیں, آپ ہوتے کون ہیں نکالنے والے؟ اس کا مطلب عمر رحمان نے یہ جو پچھلے دنوں یعنی یہ جو غلطی کہہ لیں یا آئین نہیں پڑھا تھا یا جو بھی کہہ لیں, ابھی پھر عمر رحمان نے وہ ساری باڈی جو پی ٹی آئی کی وہ توڑ دی, جو توڑی کیا وہ ٹھیک کیا؟ بات سنیں, ٹوٹے گی تو وہ چیز جو بنی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ تھا کہ ہمیں دیکھیں یہ میگزین ہے نا, جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا. اب آئین کو کسی نے چھوا ہی نہیں تھا, سب کو یہ پتا تھا جی ہاں یہ عہدہ بنا لیں, یوں کر لیں, مل جل کے کر دیا گیا. لیکن جب وہ کوئی ایک بات چلی ایسی چلی کہ آئین پہ آ گئی. اب ڈاکٹر ہمایوں محمد کو آئین بھیجنا پڑا. آئین بھیج کے انہوں نے مجھے ساتھ یہ بتایا کہ دیکھیے یہ کلاز نمبر 5 ہے, یہ کلاز نمبر 5 پڑھیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف. لیکن میڈم پھر اس کا مطلب ہے کہ آئین کے مطابق عمر رحمان نے کام کیا نا, اب کیا آپ سمجھتی نہیں کہ دوبارہ پھر پریشر ہے ان پہ؟ نہیں, آپ بات ابھی بھی نہیں سمجھ. دیکھیے میں نے آپ کو کہا یہ میگزین آپ نے کھولا نہیں نا, آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا. یہی ہماری بد نصیبی رہی کہ ہم نے آئین جو پی ٹی آئی کا تھا نہ کھولا نہ پڑھا نہ ہمیں پتا چلا. یہ ایک ایگزیکٹو باڈی بنی, ان لوگوں نے بہت محنت کی تھی, بہت کام کیا تھا, انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جی یہ بھی ہوتا اوکے چلو جی دے دو, ٹھیک ہے. نوٹیفیکیشن دے دیے کہ میں سرپرست اعلیٰ بن گئی, ایک صدر بن گئی, وومن ونگ بن گئی, نائب صدور بن گئے, سب کچھ. ایک تھوڑی سی پرابلم چلی, وہ پرابلم بڑھتے جا کے آئین پہ ختم ہوئی. جب آئین پہ ختم ہوئی تو پھر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب کو سٹینس لینا پڑا کہ بھئی آئین کی یہ سچویشن ہے, یہ کلاز نمبر 5 ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خواتین وومن ونگ میں کوئی صدر نہیں ہے, کوئی جنرل سیکرٹری نہیں, کوئی وائس پریزیڈنٹ نہیں اور کوئی سیکرٹری انفارمیشن نہیں. صرف ایک خاتون ہوگی, ان کا نام ہوگا سیکرٹری. نہ وہ میٹنگ بلانے کی مجاز ہے, نہ وہ کسی کو آرڈر کرنے کی مجاز ہے, اور نہ ہی وہ سپیریئر حیثیت میں کسی کو کچھ کہہ سکتی ہیں. وہ صرف صدر عمر رحمان کا پیغام ایز اے سیکرٹری خواتین کو دیں گی, بس اس کے علاوہ کچھ. آج یہ ہے اور اسی چیز کا میرا اختلاف ہے. مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ آبجیکشن کیوں دیتی ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ آپ یا تو کہہ دیجئے کہ آئین غلط ہے, یا ڈاکٹر ہمایوں محمد سے کہ یہ آئین میں ترمیم کر دیں, یا آپ چاروں الیکٹڈ بندوں سے کہیں کہ وہ اپلیکیشن کے اوپر سائن کر دیں. دیٹس اٹ. ایک مسئلہ تو حل کریں. ہم لوگ جب نظام کی اصلاح کے لیے آئے تو میں کیسے میٹھا ہاپ اور کڑوا تھو میں نہیں کر سکتی. سب سے پہلے میں نے سٹینڈ لیا کہ میں سرپرست اعلیٰ نہیں ہوں. اچھا, اسی وجہ سے پھر اختلافات جو ہے نا میرے جیسے لوگوں کے نہیں ختم, آپ تو پھر فٹ ہی نہیں ہو پا رہے. دیکھیں مجھے سیاست نہ آتی ہے نہ میں نے کرنی ہے. میں نے تو تحریک کے لیے میں نے ساتھ دیا تھا. تحریک کی جب تک ہماری جدوجہد ہے, میں اپنے حساب میں اپنے نظام میں رہوں گی. میرے ساتھ خواتین ملتی جا رہی ہیں, میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کروں گی. نہ مجھے عہدہ چاہیے, نہ مجھے پارٹیز چاہیے, نہ مجھے افطاریاں چاہیے, اور نہ ہی مجھے ریسٹورنٹس چاہیے. ٹھیک ہے, میں تو عمران خان کا ساتھ انہیں نکلی تھی, وہ مرتے دم تک دوں گی. مجھے نہیں چاہیے کہ مجھے رکھتے ہیں نہیں رکھتے, مجھے ان کی پرواہ ہی نہیں. مجھے تو اپنے کام سے غرض ہے, جب تک نیا پاکستان نہیں بنتا انشاءاللہ لکھنا ہے. اور آپ نے یہ جو بھی ایک بات کی تھی کہ 2 سال میں خاموش رہی, مجھے لگتا ہے دوسروں کی طرح آپ بھی پڑھتے نہیں ہیں. جی میں کم ہی پڑھتا ہوں. جی بس پھر یہی بات ہے. 2 سال تک الحمدللہ 100 آرٹیکلس میں نے 3 سال. نہیں, میں نے پارٹی کے والے سے بات کی تھی, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. اچھا, میں نے وہی کوئی ایک ایسا حادثہ, کوئی ایک ایسی خبر, کوئی ایک ایسا عمران خان پہ الزام, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس پہ میرا قلم نہیں. آپ نے تقریبات کو چھوڑ دیا, آپ نے تقریبات میں جانا بند کر دیا. دیکھیں اب تو یہ جو میں اب گئی ہوں, آپ بلیو کیجئے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا
لیکن میں مجبور تھی کیونکہ میرے ساتھ چند پیارے لوگ تھے, میں ان کی مطلب مجبور تھی کہ مجھے جانا تھا. اب میں نے سٹینڈ لیا, میں کہا دیکھیں میں جس قرآن سے جڑ گئی ہوں, میرا ضمیر نہیں برداشت کرتا کہ میں اس طرح جا کے تو بیٹھ جاؤں, نہیں میرے اندر سکون نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گی. میں نے اب کہہ دیا, اب مجھے اب آپ پھر نہیں دیکھیں گے کبھی بھی انشاءاللہ. یعنی آپ پھر دوبارہ نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں جاؤں گی, کام میرا جاری رہے گا. تو میرا خیال ہے خواتین یہی چاہتی ہیں کہ آپ نہ آیا کریں. میرا خیال ہے پوری پارٹی یہ چاہتی ہے, پوری پارٹی, کیونکہ دیکھیں وہ سب ہے ہاں میں ہاں ملا کے چلنے والے. میں وہ نہیں ہوں, میں نظام کی درستگی والی عورت ہوں. لیکن نہیں, نظام کی درستگی بھی تو پھر کسی جب بھی کوئی تقریبات ہوتی ہیں تو وہاں بیٹھ کے ان کے درمیان میں جا کر ٹھیک یعنی ختم کی جا سکتی ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہر گھر بیٹھے تو پھر یہ نہیں, میں گھر بیٹھی کہوں, میں گھر بیٹھی بھی تو چپتی ہوں سب کو. دیکھیں گھر میں بیٹھی کدھر ہوں, مجھے اللہ پاک نے ایک چیز نہیں. آپ وہاں جب خواتین جاتی ہیں پی ٹی آئی کی جو سارے کام کر رہے ہیں ظاہر ہے اپنی اپنی جگہ پہ, لیکن آپ وہاں ہوں گی, آپ وہاں بات کریں گی, آپ وہاں صفدر صاحب اگر یہ نظام ہو تو رونا کس بات کا ہے. وہاں تو کہا جاتا ہے کہ آئیں, آ کے یہ 2-4 اکابرین ہیں ان کے آگے دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں اور بس وہ یس کہیں تو آپ یس کہیں. تو یہ پی ٹی آئی میں اور دوسری جماعتوں میں فرق کیا رہ گیا؟ میرا اختلاف کیا ہے آپ سمجھ لیں, میرا اختلاف کیا ہے؟ میرا اختلاف یہی تو ہے کہ مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ میں جس پی ٹی آئی کی ہم نے بنیاد رکھی تھی آج وہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. ایون آپ کو میں ایک اور ٹریجڈی والی بات سناؤں, اور اللہ کرے کہ ارباب اختیار اس پہ تھوڑا غور کریں. ایسی 2 خواتین بھی لی گئی ہیں جن میں سے ایک خاتون کی وال کے اوپر لکھا ہوا آئی ہیٹ مسلمس. اوکے. اور جب میں نے وہ خاتون کی وال چیک کی میں صرف سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ہمیں یہاں جسموں کی ضرورت نہیں تھی, دماغوں کی ضرورت تھی. ہم نے صرف خانہ پوری کر کے تصویریں نہیں لگوانی کہ 8 عورتیں ہمارے ساتھ ہیں, 10 عورتیں ساتھ ہیں. ہم نے ذہن لانے تھے, نظریہ لانا تھا, تبدیلی لانی تھی. اور یہ تبدیلی والی کوئی کہانی نہیں ہے. اچھا, کوئی کہانی نہیں. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیں جو ان کا نظام ہے وہ اس میں بہتر فٹ ہے. ان لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ انہیں یورپ تک جانا ہے, پوری دنیا تک جانا ہے, چند مخصوص لوگ ہیں ان کو آگے لانا ہے, 1-2 خاتون ہیں, انہوں نے ایک مضبوط بیک اپ پکڑا ہوا ہے کہ ایک آدھ سرمایہ دار ہے پیچھے, ایک آدھ ایسے, وہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہے, وہ ٹھیک جا رہے ہیں, وہ ٹھیک جا رہے ہیں, پارٹی ان سے خوش کرے. میرے جیسے لوگ میں سپیٹ یعنی پارٹی بھی خوش ہے ان سے. ایگزیکٹلی, جب وہ ایک گروپ کی صورت چل رہے ہیں, خوش ہیں تو چل رہے ہیں نا. میرے جیسے لوگ پارٹی سے کیا مراد آپ کی فرانس کی پارٹی یا پیچھے پاکستان؟ نہیں, پاکستان کی پارٹی نہیں. دیکھیں پاکستان کی پارٹی تو نظریاتی ہے جی, پاکستان کے ہم لوگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں الحمدللہ. اور میں جو لکھتی ہوں میں عمران خان کو ایک کاپی اپنے ہر آرٹیکل کی بھیجتی ہوں, مرکز میں بھیجتی ہوں, اور ہماری جو انصاف.pk ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے, میرے آرٹیکلز وہاں لگتے ہیں. اور مجھے ان کی طرف سے کہا گیا حق اور سچ کھل کے لکھیں. کیوں؟ کیونکہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنا اتنا قیمتی ٹائم ایسے ہی نہیں دے رہے کہ صرف ہاں ہاں کرتے اور ہی ہاں کرتے, کھانے پینے کے لیے اکٹھے ہوں, آپ لکھیں. اور الحمدللہ میرا کام چل رہا ہے. تو میں سیاست کے لحاظ سے تو بالکل مسفٹ ہوں, لیکن تحریک کے لحاظ سے الحمدللہ مسفٹ یعنی پی ٹی آئی میں ادھر فرانس کی یعنی پی ٹی آئی میں نہیں سمجھتی. دیکھیں میں ان کے لیے مسفٹ ہوں, میرے لیے وہ مسفٹ ہے. مطلب میں اکیلی عورت ہوں نا, میں اگر ایڈجسٹ کرنا چاہوں چلیں جی میں مان لیتی ہوں, میرے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. مجھے ایک نظام دیا گیا, اب قرآن پڑھ لیا, اب تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی, نظام درست کرنا. اختلاف کسی سے نہیں ہے, نہ کسی عورت سے نہ مرد سے, نظام اور طریقہ کار سے اختلاف ہے. اس پہ میں کبھی بھی ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی. بہت شکریہ. آپ سے باتیں بہت کرنی تھی لیکن میرا خیال ہے ٹائم اجازت نہیں دے رہا, ورنہ بہت ساری باتیں کرنی تھی. لیکن میرا خیال ہے اگلی بار پھر تفصیل سے بات ہوگی. لیکن پی ٹی آئی فرانس جو ہے اس کی بہتری کے لیے آپ کا ہونا, آپ کا کردار بیچ میں ہونا بہت ہی ضروری ہے, اور ہونا بھی چاہیے. یعنی تھوڑا سا اس پر جو ہے نا پھر دوبارہ غور کیجئے. آپ کے جانے سے جو ہے وہ جان آ جاتی ہے وہاں, وہ یعنی پتہ لگتا ہے کہ. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, دیکھیے میری ایک سوچ ہے, میری سوچ میں تخریب کاری کبھی نہیں ہے. کسی چیز کو توڑنا, خراب کرنا, گرانا کبھی, یہ تو میری اپنی جماعت ہے, میری اپنی سوچ, میرا نظریہ, اس کو تو میں کسی قیمت پہ خراب نہیں کر سکتی. اس لیے بہتری یہ ہے کہ میں سائٹ پہ ہو جاؤں, وہ اپنا کام کریں, میں جو سمجھتی ہوں درست میں اپنے انداز میں کرتی رہوں, پارٹی بھی چلتی رہے, بنیادیں بھی مضبوط ہوتی رہیں, اور نظریہ جو ہے نظریاتی اختلاف وہ بھی چلتا رہے. بیسٹ یہی ہے. اور عمر رحمان کو تو میں داد دیتی ہوں, میں کہتی ہوں وہ منہ زور گھوڑوں پہ حکمرانی کرتا ہے. نہیں وہ بچہ ماشاءاللہ اس نے پی ٹی آئی کو زندہ رکھا ہوا ہے. وہ واقعی میں بھی تھوڑا سا اس کے قریب ہوا ہوں, لیکن وہ پارٹی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے, اور وہ عمر رحمان جیسا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں. عمر رحمان
اور مشتاق صاحب ہیں وہ اپنی حیثیت میں ایک اپنا نہیں، ڈپارٹمنٹ چلا جدون صاحب بھی اپنا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ، ہر جگہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ. خواتین میں تھوڑا بہت ہے میرے خیال ہے، اگر وہ ختم آپ ہی کرا سکتی تھی، لیکن نہیں میں اب اپنے انداز میں چلوں گی نا، وہ اپنے انداز میں چلیں، پھر دیکھتے ہیں آپ میں کام کس طرح چلاتا ہے. کام ہونا چاہیے، وہ اپنے حساب سے کریں، میں اپنے انداز میں کروں. اختلاف تو کسی سے نہیں ہے. یہ میڈم آپ جانتی ہیں یہاں ایک میرج ہال پاکستانی ہمارے دوست ہیں انہوں نے بنایا ہے، شاہ نواز چودھری شاہ نواز صاحب. تو میرے خیال ہے آپ لوگوں نے ہی اس میں بڑا کام کیا ہے، آپ کے بیٹے نے. تو یہ اگلے 16 تاریخ کو میرا خیال ہے وہ سالوں لگا رہے ہیں اپنے میرج ہال میں بہت بڑا، جس میں یہ پہلا سالوں ہوگا پاکستانی فیملیز کے لیے کہ جس میں مہندی اور کپڑے جو پاکستان سے لوگ منگواتے ہیں، یعنی شادی کے حوالے سے، شادی سے جڑا کوئی جو چیز ہے اس حوالے سے وہ سالوں لگا رہے ہیں. 16 تاریخ کو غالباً اے پی نے چودھری شاہ نواز کا جو میرج ہال ہے، تو آپ بھی انوائٹ ہیں وہاں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستانی فیملیز کو وہاں جانا چاہیے اور وہاں اپنے اپنے سٹال جو ہے لگانے چاہیے اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ میری بیٹی کی شادی وہیں کی تھی ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت ہال اور بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس. دوسرا جی شاہ نواز میرج ہال جو ہے، اور ماشاءاللہ ان کا جو ادھر رویہ بھی اور جو ان کا ماحول ہے بہت ہی بہت اچھے لوگ ہیں. اچھا دوسری بات رہی آپ نے کہا کہ فیملیز کے، دیکھیں میں تو عرصے سے نا پیرس میں ہم آئے تھے نا پہلے جب، تو ہر چیز کی ایک الگ دکان تھی، پتہ چلتا تھا اس دکان. اب حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک دکان میں 10 آئٹم ہے. سو وہی حساب اب سیاست میں بھی ہو چکا کہ سیاست میں نا فیشن شو ہو رہے ہیں، سیاست میں اب ہمارے یہ کپڑے لگائے جائیں، گارمنٹس کا کام ہو رہا ہے، مہندی چوڑیاں اور یہ مینا بازار چل رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت زبردست ہے. ایک فیملی ایونٹ ہونا چاہیے، ایک مخصوص پہچان سے باہر نکل کر. یہ 16 تاریخ یعنی 16 مئی کو سیچرڈے والے دن پورا دن 10 بجے سے لے کر شام تک رہے گا، اور بڑا اچھا انہوں نے وہ، بلکہ لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں وہ سٹال جگہ لینے کے لیے، اور یہ بہت اچھا. ہمارے یہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار ہماری اساتذہ جی آ رہے بہت بڑے بڑے پروگرامز ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ان پروگرامز میں بھی خواتین کو بتاؤں گی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ بھرپور طریقے سے ہم لوگ خود بھی اس میں شرکت کریں اور تمام لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ سب آئیں تاکہ پاکستانی کلچر کو پروموٹ کیا جا سکے اور دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم صرف دہشت گرد نہیں ہیں، ہمارے ملک کے اندر بے پناہ خوبصورتی ہے اور اس کو اس اچھے طریقے سے ہم لوگ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ان کی دعوت کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ میں ضرور چاہوں گی. تھینک یو، بہت شکریہ میڈم، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ دوبارہ بات تو ہوگی، دوبارہ انٹرویو کیا جائے گا آپ کا. ہے بہت شکریہ. السلام علیکم. پلے کچھ بھی نہ رہندا ہے. او مائی رس جاتا ہے جگ رس پاتا ہے، ٹوٹدا مان پلے کچھ بھی نہ رہندا ہے. پھردا ہے بندہ جیویں رکھیا خدائی دا، دل والا دکھڑا نہیں کسے نوں سنائی دا. یہ گل تے ہر کوئی جاندا ہے، میلا بیلیاں دا پاکستان دیار غیر میں آباد 80 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کی شناخت کا پروگرام، جس میں دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں سے آپ کی ملاقات ہوگی. فخر پاکستان ایک ایسا دستاویزی پروگرام جس میں مادر وطن کے لیے دیار غیر میں جدوجہد کرنے والے ہم وطنوں کو اجاگر کیا جائے گا. دیکھنا مت بھولیے پیرس کی مشہور سماجی شخصیت چودھری صفدر برنالی کی میزبانی میں فخر پاکستان. ناظرین اگلے ہفتے اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی.
किधरे नजर न आवे जिस तू छाऊदारी लेके जन्नत रब बनावे और जाना दे सब बूटे जड़ सुकिया मुरझांदे ये जन्नतां दा बूटा लोकों फल सुकिया मुरझावे Fakhre Pakistan is sponsored by Pakistan International Airlines.